اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ سے خوف اور امید ایک ساتھ دونوں باتیں رکھنے کا بیان۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مؤلف ریاض الصالحین فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے حالت صحت میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی، اور اس کا خوف اور امید برابر ہوں، اور بیماری کی حالت میں امید کا پہلو غالب رکھے۔ شریعت کے اصول اور کتاب اور سنت کی آیات اور دیگر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی تدبیر سے ہلاک ہونے والے لوگ ہی نردے ہوتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، اور فرمایا اس دن کئی چہرے امید سے روشن اور کئی چہرے خوف سے سیاہ ہوں گے، اور فرمایا بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور فرمایا بے شک نیک لوگ نعمتوں میں اور کافر جہنم میں ہوں گے، اور فرمایا بے شک نیک لوگ شخص جس کے کرموں کی ترازو بھاری ہو گئی وہ اچھی طرح آرام میں ہوگا، اور جس کی ترازو ہلکی ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اس مطلب کی اور بہت سی آیات ہیں، تو دو یا زیادہ ملی ہوئی آیاتوں میں خوف اور امید دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یا کسی ایک ہی آیت میں ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ دونوں ہی باتیں اپنی اپنی جگہوں بڑی اہم اور ضروری ہیں، اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف انسان کو اللہ کی نافرمانی دلیر کر دیتی ہے، اور اس کی رحمت سے مایوسی بے عملی کی تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے خوف بھی ضروری ہے اور امید بھی۔ اہل ایمان کی خوبی بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں۔ الف لام میم سجدہ، اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان خوف اور امید کے بیچ ہے۔ اب اس سلسلے کی احادیث دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اس سزا اور عذاب کا پتہ ہو جائے تو اللہ کے یہاں نافرمانیوں کے لیے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا صحیح پتہ ہو جائے تو اللہ کے پاس ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ فائدہ، اس میں اللہ کے عذاب کی بھیانکتا کا بھی بیان ہے تاکہ انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور اس کی رحمت کی ویاپکتا کا بھی تاکہ انسان اس کی مغفرت اور رضامندی کی امید بھی رکھے۔ یہ رحمت انہی لوگوں پر ہوگی جو اس کے فرما بردار ہوں گے، اور تکلیفوں کے حقدار وہ ہوں گے جو اس کے نافرمانی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔